پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس رات پیارے آقا اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی 2,10,000 ملائکہ کی جماعت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا جبریل عجل، اے جبریل جلدی جاؤ، میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مقام حضرت موسیٰ کا تھا، انہوں نے کہا کہ مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرما دیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ رب نے یہ فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں جسے دکھانا چاہتا ہوں اسے اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو الغرض وہاں پر موسیٰ سے کہا گیا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ پیارے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل 2,10,000 ملائکہ کی جماعت کو لے کر، جنتی براق کو لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس انداز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ رات شب معراج کی رات کہلاتی ہے، اور واقعی معراج یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی و رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان اور ایسی عظمت عطا نہیں فرمائی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی اور رسول کو ایسا معجزہ شب معراج کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ شان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی،
اور جب ہم واقع معراج پر نظر ڈالتے ہیں تو واقع معراج کے ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت کے جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت فرمائی، اور حضور کی محبت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسی کیسی زینتوں سے مزین فرمایا، کیسی کیسی خوبصورتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیسا کیسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ الغرض قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، اور پھر سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اب کچھ لوگ ہیں جو واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج عطا فرمائی ہے۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہم تو اس صحابی رسول کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اس صحابی رسول ہی کی طرح حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے پاس ابو جہل آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دوست نے یہ باتیں کہی ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر انہوں نے کیا ہے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا ہے، وہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا ہے، وہاں سے پھر لامکان کا سفر کیا ہے، اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی بلکہ تمہارے دوست کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو یار غار صدیق باوقار کی محبت پر قربان جائیں، ان کے عقیدے پر قربان جائیں۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل، میں پیارے آقا کی صحبت میں بیٹھا کرتا ہوں، میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جبریل جو سدرا کے مکی ہیں، جو سدرا پہ رہنے والے ہیں، وہ کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب میں ان کا آنا جانا مانتا ہوں تو پھر کیا میں اپنے آقا کا آنا جانا نہیں مانوں گا؟ جب میں جبریل کا آنا جانا مانتا ہوں تو میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے پیارے آقا جا بھی سکتے ہیں اور میرے پیارے آقا واپس آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں یار غار صدیق باوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو صدیق اکبر ہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو اللہ نے جسمانی معراج عطا فرمائی یا روحانی معراج عطا فرمائی یا خواب میں معراج عطا فرمائی۔ ہم یہ ماننے والے ہیں کہ اگر آقا کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے ہیں، جو کلام نکل چکا ہے، وہ کلام سچ ہی پر ہے، وہ کلام سچا ہے۔ کبھی پیارے آقا کی زبان پر کوئی غلط کلام نہیں آ سکتا، کبھی کوئی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ اب وہ لوگ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے انکار کرتے ہیں یا پھر پیارے آقا کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرما دیا کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم واقعے
واقعے کا ذکر اپنی پاکی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے، اپنے سبحان ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت رکھتی ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے چلنے والی بھی ہے اور رکنے والی بھی ہے، اسے حیات ملنے والی بھی ہے اور موت ملنے والی بھی ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ نے اس طرح فرما دیا کہ سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو لے گیا، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور پھر آگے ذکر ہوتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حاضرین کرام، یہاں پر سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی برکتیں مسجد میں ہوتی ہیں یا مسجد کے آس پاس ہوتی ہے؟ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی برکتیں مسجد میں ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ کہ اس مسجد کے ارد گرد بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کے آثار بھی موجود ہیں، ان کے مزارات بھی موجود ہیں۔ اب جو لوگ اولیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں پر جانے کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے آس پاس جو برکتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں کیا برکتیں ہیں؟ ان میں وہی برکتیں ہیں کہ وہاں پر انبیاء اکرام کے آثار بھی موجود ہیں، ان کے مزارات بھی موجود ہیں۔ تو جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کی مزارات ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور ہم نے سیر کیوں کرائی؟ اس لیے کرائی کہ اپنی خاص نشانیاں انہیں دکھلائیں، اپنی خاص نشانیاں ہم انہیں بتلائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرانے کی وجہ بھی بیان فرما دی، اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور حاضرین کرام، اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے سبحان، سین سے شروع ہوتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو آخری لفظ ہے انہ هو السمیع البصیر، آخر میں را کا ذکر ہے۔ تو آیت کریمہ کا پہلا لفظ سین نکالا جائے اور آخر کا لفظ را نکالا جائے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے سر بنتا ہے، اور سر کے معنی راز کے ہوتے ہیں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ جسے اس کی خبر دینا چاہتا ہے اس تک اس کی خبریں پہنچتی ہیں، وہ جسے اس کی برکتیں عطا کرنا چاہتا ہے اسے اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ برکتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور محبتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سبحان ہونے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سبحان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کے پابند ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، وہ معراج خواب میں نہیں ہوئی،
روحانی معراج نہیں ہوئی بلکہ جسمانی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت فرمایا کرتے، رات رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں ادا فرمایا کرتے، اور اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدمہائے مبارک پر ورم آ جایا کرتا، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا، آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ آقا جو ہر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، وہ کریم آقا جو ہر رات کھڑے ہو کر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے، کیا وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلانے والا پروردگار بھی باخبر ہے اور جانے والے محبوب بھی باخبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا، تو انہیں ان آیتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان واقعات پر اپنی نگاہوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس پر تشریح کرنے کی، اسے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ غیب کی خبریں دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس رات پیارے آقا اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی 2,10,000 ملائکہ کی جماعت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا جبریل عجل، اے جبریل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مقام حضرت موسیٰ کا تھا، انہوں نے کہا کہ مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرما دیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ رب نے یہ فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں جسے دکھانا چاہتا ہوں اسے اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو الغرض وہاں پر موسیٰ سے کہا گیا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ پیارے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل 2,10,000 ملائکہ کی جماعت کو لے کر، جنتی براق کو لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس انداز سے آ رہے ہیں کہ چھت کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے۔ حضرت جبریل پسو پیش میں لگ گئے، حضرت جبریل سوچ و بچار میں لگ گئے کہ اب پیارے آقا کو کس طرح جگاؤ، اگر آواز دے کر جگاؤ تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرت جبریل اسی سوچ میں ہے کہ اب کیا کیا جائے، اگر واپس جاؤں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اگر آواز دے کر جگاؤں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی سوچ میں تھے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ یا جبریل قبل خدمئی، اے جبریل میرے محبوب کے مبارک قدموں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے سارے جسم کو نور کا بنایا اور ان کے ہونٹوں کو کافور کا بنایا۔ حضرت جبریل یہی ہمیشہ
सोचते रहा करते कि अल्लाह ने मेरे जिस्म को तो नूर का बना दिया और होठों को काफूरी क्यों बनाया। जब अल्लाह का हुक्म आया और उन्होंने प्यारे आका के खदमे मुबारक को अपने होठों से चूमा तो उन्हें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे होठों को काफूर का क्यों बनाया। इसलिए कि काफूर में ठंडक की सिफत होती है, ठंडक पैदा करने की क्वालिटी होती है। जब हजरत जिब्रील ने हुजूर के मुबारक खदमों पर अपने होठों को रखा तो हुजूर के जिस्म में ठंडक महसूस हुई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं तो हजरत जिब्रील अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे अल्लाह तबारक व तआला मिलना चाहता है। तो हाज़िरीन कराम यहाँ पर गौर फरमाएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा किस कदर बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी शान अता फरमाई है। इसलिए तो कुरान करीम में रब ने फरमा दिया कि वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। इतना बुलंद फरमाया कि ऐ महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां आपका भी जिक्र होगा, जहां जहां मेरी वहदानियत का जिक्र होगा वहां वहां आपकी महबूबियत का भी तज़किरा होगा। तो ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अलगज़ हाज़िरीन इकराम वाक़े मिअराज के बेशुमार जलवे अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात दिखाए हैं, बेशुमार निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। लेकिन हम गुलामों को चाहिए, हम उशाख को चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने वाले हो जाएं। एतराज करने वाले एतराज करते रहेंगे और मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते रहेंगे। तो हमारा ताल्लुक तो मोहब्बत करने वालों के साथ है, हजरत अबू बकर के साथ हमारा ताल्लुक है जिन्होंने हुजूर से ऐसी मोहब्बत फरमाई है कि कुरान ने उनके साथ का जिक्र इस तरह फरमा दिया कि सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ का जिक्र फरमा दिया है। तो हम भी उसी काफिले के साथ चलने वाले हैं, उन्हीं काफिले वालों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उन्हीं की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम सही तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों का इजहार करें, हुजूर की सुन्नत मुबारका पर अमल करें। हाज़िरीन इकराम वाक़े मेराज में तो बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को पैगामात अता फरमाए हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम पैगाम यह है कि वो मोहब्बत का पैगाम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक का पैगाम है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, कहकर अल्लाह ने फरमा दिया ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे अमवाल जिनसे तुम कारोबार करते हो उन तमाम चीजों से ज्यादा अगर तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो तो तुम फिर कामयाब होने वाले हो। इस आयत करीमा की तशरीह में हम जाएंगे तो हमें यही पैगाम मिलेगा कि तुम अगर मोहब्बत करोगे तो कामयाबी का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए खोल देगा। और हुजूर ने भी यही फरमा दिया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो दुनिया की हर चीज से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी मालो दौलत से ज्यादा, दुनिया व मा फीहा की हर चीज से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाला न हो जाए तब तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। और जब बंदा हुजूर से अपनी मोहब्बत को कायम कर लेता है तो ये मोहब्बत दुनिया में भी उसे बरकतें अता फरमाती है, खबर में भी उसे बरकतें मिलती है और हशर में भी उसकी बरकतों का अल्लाह तबारक व तआला इजहार फरमाता है। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया
کہ عمر بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں وہ دنیا ہی تک رہے گی، دنیا ہی کی حد تک باقی رہے گی، یا خبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے عمر جان لو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ محبت دنیا میں بھی قائم رہے گی، خبر میں بھی قائم رہے گی اور حشر میں بھی قائم رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ جب خبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو تم انہیں کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، خبر میں بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ ہے، تو جب خبر میں منکر نکیر مجھ سے سوالات کرنے آئیں گے تو میں ان کے سوالات کا جواب بھی دوں گا اور میں ان کے ساتھ حساب و کتاب کا بھی معاملہ آسانی سے طے کر لوں گا، اس لیے کہ جب آپ کی محبت میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سوالات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سوال کرنے پر مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لیتے ہیں، حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اللہ تبارک و تعالی ایسے ہمیں نتیجہ اس کا ثمرہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خبر میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار برکتوں سے سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر حضور سے محبت کرنے والے ہو جائیں، پیارے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جب بھی جگرے کی رات کا موقع آتا ہے، چاہے شب برات کا موقع ہو، شب معراج کا موقع ہو یا شب قدر کا موقع ہو، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے نوجوان روڈوں پر نکل جایا کرتے ہیں اور چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، گاڑیوں پر اپنے اسٹنٹ دکھایا کرتے ہیں، کرتب بازی کیا کرتے ہیں اور بڑے شور و غل کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ حضور سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بھی شب معراج کا موقع ہو یا شب برات کا موقع ہو تو فلائی اوورز کو بند کر دیا جاتا ہے، سارے برجوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ نوجوان وہاں پر جا کر کرتب بازی کریں گے اور اپنے جانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حاضرین کرام یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے لمحے فکر ہے، اس امت کے لیے لمحے فکر ہے کہ جو دنیا کو اچھائی کا سبق دینے کے لیے آئی ہے، برائی سے روکنے کے لیے آئی ہے، ان لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے آج پولیس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برج وغیرہ کو بند کر رہے ہیں، فلائی اوورز وغیرہ کو بند کر رہے ہیں کہ نوجوان یہاں پر جا کر اپنے جانوں کو نقصان نہ پہنچا لیں، کرتب بازی کرتے ہوئے اپنی جان کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور کسی دوسرے کی جان کو بھی نقصان نہ ڈالے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، کیسا مقام رکھنے والی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم نے اپنا کیسا مقام بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنا کیسا مقام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، کیسے اخلاق ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو لوٹنے کا موقع دیا ہے، چاہے وہ پھر شب معراج کی رات کی شکل میں ہو یا شب برات کی رات کی شکل میں ہو یا شب قدر کی رات کی شکل میں ہو۔ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو روڈوں پر شور و غل کرنے والے ہیں وہ شیطان کے
کے ماننے والے ہیں، شیطان کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے کہ شور و غل کرنے کا طریقہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے بندوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کردار اپنائیں کہ نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے پیر سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہی ہمارے کسی عمل سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ یہ کوالٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ایک مسلمان کی جو کوالٹیز حضور نے بتلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کوالٹیز کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور آج کی جو رات شب معراج کی رات ہے، اس رات کو روڈوں پر گھومتے پھرتے ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرے، توبہ و استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ ہی کا ذکر رہتا ہے، وہ اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے یہی تو فرما دیا کہ تم زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، اور اپنی زبان کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرو، تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جب تمہارا دل اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ اللہ کہتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، تو تمہارے دل میں کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے، کوئی برے وسوسے تمہارے ذہنوں میں نہیں آئیں گے، اور تمہاری زبان سے بھی جو کلمات نکلیں گے وہ اچھے اخلاق کے نکلیں گے، اچھے جملے تمہاری زبان سے اللہ تبارک و تعالی جاری فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج کی جو رات اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی صحیح طور پر قدردانی کریں اور روڈوں پر گھومتے پھرتے ہوئے اسے ضائع نہ کریں۔ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اگر عبادت نہیں ہو سکتی تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور اپنے بستر پر جا کر آرام کر لیں، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز کو با جماعت ادا کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص عشاء کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنے بستر پر آرام کرتا ہے، اور صبح پھر آ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر عبادتیں ہو رہی ہیں تو عبادتوں کا اہتمام کریں، اگر عبادت نہیں کر سکتے تو اپنے بستروں پر جا کر آرام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ رات آرام کرنے کے لیے ہے، تو روڈوں پر پھر کر اسے ضائع نہ کریں، اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کریں، اپنی قیمتی جانوں کو برباد نہ کرے، جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، اور نہ ہو سکے تو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کر اپنے گھروں کو جا کر آرام کر لیں، اور پھر فجر میں جماعت کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر لیں گے تو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، پیارے آقا سے اللہ تبارک و تعالی سچی محبت رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔